أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: من نجاك؟ قال: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يزمني ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بھائی، بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. اس میں ایک عظیم نعمت، بہت بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے، وہ زبان کی نعمت ہے. یہ زبان کی نعمت کی قدر اسی کو ہوتی ہے جس کے پاس زبان ہونے کے باوجود بولنے کی طاقت نہ ہو. یہ نعمت ہمیں ایسے ہی مفت میں مل گئی ہے، اور جو چیز مفت میں ملا کرتی ہے آدمی عام طور پر اس کی قدر نہیں کیا کرتا. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زبان کی نعمت عطا فرمائی ہے، بہت عظیم نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. غور فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان اور دماغ کے درمیان ایک کنیکشن رکھا ہے، ایک جوڑ رکھا ہے، ایک تعلق رکھا ہے. آدمی جو بات دماغ کے اندر سوچتا ہے اور جس بات کو اپنی زبان سے نکالنا چاہتا ہے، ادھر دماغ کے اندر بات آتی ہے، دوسری طرف سے فوراً بغیر کسی وقفے کے فوراً زبان سے وہ بات نکل آتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ سوچنا پڑتا ہو کہ میں زبان سے یہ لفظ نکالوں تو دماغ کے اندر پہلے آیا، تھوڑی دیر کے بعد اس کو سوچا، اور بہت تھوڑی دیر کے بعد زبان سے نکلا. اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ لگائے کہ ایک آدمی جس نے زندگی بھر کفر میں گزاری، 80 سال کا بوڑھا ہو چکا، کفر کی حالت میں زندگی گزاری ہے، لیکن آخری وقت میں سچے دل سے، صدق دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہہ دیا. حدیث پاک میں آتا ہے: الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اپنے ماقبل کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے. جو کچھ آدمی نے گناہ کیا ہے لیکن سچے دل کے ساتھ اگر لا الہ الا اللہ کہہ دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جتنے گناہ کافر نے اپنے کفر کی حالت میں کیے تھے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. ایک عورت ہے، اجنبیہ ہے، جس کو دیکھنا جائز نہیں، جس کی طرف نظر اٹھانا جائز نہیں، لیکن دو شرعی گواہوں کی موجودگی میں نکاح کے عمل کے ذریعے کسی نے کہہ دیا قبیل ہوا، تو وہ عورت جو اجنبیہ تھی، جسے دیکھنا جائز نہیں تھا، یہ عورت اب اس کی رفیق حیات بن گئی، زندگی کی ساتھی بن گئی. اور ایک عورت وہ ہے زندگی کی ساتھی ہے، رفیق حیات ہے، کئی سال اس کے ساتھ زندگی گزارا ہے، لیکن ایک لفظ طلاق کا لفظ اس نے کہہ دیا، اپنی زبان سے نکال دیا. وہ عورت جو شریک حیات تھی اب وہ اجنبیہ بن گئی.
اسے دیکھنا بھی جائز نہیں. زبان کی اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنی قدر ہے. یہی زبان کو اگر آدمی صحیح استعمال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چھوٹی سی بات کو زبان پر بولنے کی وجہ سے، لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی یہاں سے اور زیادہ اجر سے، ثواب سے اسے نوازا جاتا ہے. آپ نے وہ حدیث بخاری شریف کے آخری درس میں عام طور پر سنی ہوگی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے محبوب ہیں، بڑے پیارے ہیں. خفیفتان علی اللسان، زبان پر تو بڑے ہلکے ہیں. آدمی تھوڑی دیر بولنے میں لگے گی، تھوڑا وقت لگے گا. خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے. ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان عدل میں اس کا بہت زیادہ وزن ہے. اللہ تعالیٰ کی یہاں اس کا بہت ویلیو ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمے آدمی کو اپنی زبان پر لانے کے لیے زیادہ وقت نہیں لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو بڑے پیارے ہیں. زبان کو صحیح استعمال کیا، زبان میں سے اگر صحیح الفاظ کو بول رہا ہے، صحیح کلمات کو بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کلمات کا اتنا ویلیو ہے، اتنی اہمیت ہے. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکاۃ شریف کی روایت ہے، من عزا فضلا کسی بردن فی الجنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس آدمی نے کسی ایسی عورت کو تسلی دی جس کا بچہ مر گیا ہو، جس کا بچہ گم ہو گیا ہو، اور ہو گیا ہو، تعزیت کرنا، تسلی دینا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے. کسی کا انتقال ہو جائے، آدمی کو کوشش تو یہ کرنا چاہیے کہ کچھ شریک ہو. شریک نہیں ہو سکتا ہے، دور ہے، کم سے کم کچھ تعزیت کے جملے، تسلی جملے کے ذریعے سے اپنے مسلمان بھائی کا دل خوش کیا جائے، خود تسلی دے دیا جائے. حدیث پاک میں جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من عزا فضلا، جس آدمی نے کسی ایسی عورت کو تسلی دی جس کا بچہ گم ہو گیا ہو، جس کا بچہ ہو گیا ہو، مر گیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے تسلی دینے والے آدمی کو جنت میں ایک عمدہ جوڑے سے نوازے. اس کو ایک داڑھی دار چادر پہنائی جائے. زبان کے ذریعے سے چند الفاظ بول رہا ہے، چند الفاظ اپنی زبان سے نکال رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کتنا ویلیو ہے، کتنی اہمیت ہے کہ اپنی زبان کے ذریعے سے تسلی دینے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ ایسے تسلی دینے والے آدمی کو اللہ تعالیٰ جنت کے عمدہ جوڑے سے نوازے. زبان کی آدمی کو بڑی حفاظت کرنی چاہیے. میں نے جو آپ کے سامنے حدیث پڑھی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا. فقلت، میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس چیز میں؟ صحابہ کی ایک بہت اچھی عادت یہ تھی، عام طور پر نبی علیہ السلام سے بہت ساری چیزیں پوچھا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس چیز میں؟ جب بھی کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہوتا تھا کون نبی علیہ السلام کی خدمت میں جایا کرتا، بلکہ حدیث پاک کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے بہت سی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ساتھ میں نہیں ہے. صحابہ کو سفر میں کوئی مسئلہ پیش آیا ہے، سفر سے آنے کے بعد اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور آپ کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، اس کا کیا حل ہو؟ معلوم یہ ہوا عوام کو علماء سے اپنے تعلق کو چھوڑنا چاہیے. جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے فوراً مفتیان کرام کی طرف رجوع کرنا چاہیے. آج کل ایک وبا عام ہوتی جا رہی ہے،
آج کل موبائل اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہر آدمی یہ کہتا ہے آج تو مفتی صاحب کو مسئلہ پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ نیٹ کے اوپر جو مسئلہ سرچ کیا جائے گا فوراً اس مسئلے کا حل مل جائے گا۔ عوام کو علماء سے، مفتیان کرام سے رجوع کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو مسئلہ پیش آتا تھا، فوراً نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ بہت سارے صحابہ ایسے ہوا کرتے تھے، ساتھ میں نبی علیہ السلام کی بات کو سننے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کو، آپ کے فرمان کو سننے والے، لیکن جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو جایا کرتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کی ازواج مطہرات کی طرف، آپ کی بیویوں کی طرف رجوع کرتے تھے۔ نیٹ کے اوپر مسئلہ تو مل جائے گا، انٹرنیٹ پر مسئلہ تو ہمیں معلوم ہو جائے گا، لیکن اس مسئلے کو جواب دینے والا کون آدمی ہے کسی کو پتا نہیں۔ کیا یہ صحیح عقیدے کو رکھنے والا آدمی ہے کہ نہیں، اس کے عقائد درست ہے کہ نہیں ہے، قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے جواب دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من نجات، کون سی چیز ایسی ہے، کون سا عمل ایسا ہے، ای عمل یوصل الیہا، کون سا عمل ایسا ہے جس کو اگر میں اپنا لوں تو وہ عمل مجھے جنت کی طرف لے جانے والا، جس کے ذریعے سے آخرت کی نجات اور آخرت کی کامیابی مجھے حاصل ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغلق علیک لسانک، تو اپنی زبان پر قابو پا لے، تو اپنی زبان کی حفاظت کر لے۔ اگر تو اپنی زبان کی حفاظت کرے گا تجھے دنیا اور آخرت کی کامیابی مل جائے گی، دنیا اور آخرت کی نجات مل جائے گی۔ ایک دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے کہ جو آدمی مجھے اس عضو کے بارے میں ضمانت دے دے جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے، دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان، جو مجھے اس کی ضمانت دے دے، گارنٹی دے دے، اس کی حفاظت کی جو ذمہ داری دے دے، اضمن لہ الجنہ، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت کرتا ہوں۔ آج آدمی دکان پر کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتا ہے، موبائل خریدنے کے لیے گیا تو کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے گیا، دکاندار یوں کہتا ہے آپ اس چیز کو لے جاؤ، انشاءاللہ کبھی خراب نہیں ہوگی، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں۔ آدمی فوراً بھروسہ کر لیتا ہے، اعتماد کر لیتا ہے اور اس موبائل کو، اس چیز کو خرید لیتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام فرما رہے جو آدمی مجھے اس عضو کی ضمانت دے دیتا ہے جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان کی حفاظت کی ذمہ داری جو دے دے گا، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ایک دوسری چیز فرمائی ہے اور اس عضو کی ضمانت دے دیتا ہے جو اس کی دو رانوں کے درمیان ہے، یعنی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری بھی دے گا، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہی وجہ ہے بلکہ ایک دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ حدیث پاک کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات کو بہت زیادہ تاکید کے ساتھ بیان کرنا چاہتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ ارشاد فرماتے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ یہی وجہ ہے ایک جگہ پر فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو آدمی اللہ و آخرت پر ایمان رکھتا ہو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو فلیقل خیرا او لیصمت، اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ آج کل ہم اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر پاتے، زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے روزانہ صبح ہوتی ہے، صبح ہوتے تمام کے تمام جسم کے اعضاء
زبان کے پاس آ کر کہتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں تو درست رہنا، فَإِنِ اسْتَقَمْتَ، اگر تو درست رہی استقمنا، ہم بھی درست رہیں گے، اگر تو ٹہری ہو گئی تو ہم بھی ٹہرے ہو جائیں گے۔ زبان کا کام تو یہ ہے کہ زبان دو لفظ بول کر چلی جاتی ہے اور ایک قلعے کے اندر دانت کے قلعے میں محفوظ ہو جاتی ہے، اور جب مار کھانے کی باری آتی ہے تو کہیں پیر پر مار لگتی ہے تو کہیں کمر پر لگا کرتی ہے۔ آدمی کو اپنی زبان کی حفاظت کرنا چاہیے۔ بہت سی مرتبہ آدمی منصب کے عہدے میں اپنے علم کے فضل پر، اپنے عہدے پر ایک فائز ہو کر آدمی بہت سی مرتبہ مال کے گھمنڈ میں، مال کے تکبر میں آدمی اپنی زبان پر ایسے الفاظ ڈال دیتا ہے، وہ تو زبان سے کہہ کر نکل جاتا ہے، لیکن بہت سی مرتبہ اس کا انجام اس کو بھگتنا پڑتا ہے۔ ہمارے اقدام زبان کی بڑی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت سی مرتبہ اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہی وہ جزو ہے، یہی وہ جسم کا حصہ ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو جہنم کے اندر جلایا جائے گا۔ عقلمند ہے وہ آدمی، عقلمند ہے وہ آدمی، ہوشیار ہے وہ آدمی جس کی خاموشی فکر کے ساتھ اور جس کی گفتگو ذکر کے ساتھ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ زبان سے جو لفظ نکلتا ہے اس کی مثال گولی کے معنی ہے، بندوق کے گولی کے معنی ہے یا تیر کے معنی ہے۔ جس طرح ایک تیر ایک مرتبہ نکل جاتا ہے، آدمی اسے واپس لانا چاہے تو نہیں لا سکتا ہے۔ بندوق سے گولی نکل جاتی ہے، ایک مرتبہ نکل گئی، آدمی اسے واپس لانا چاہے تو نہیں لا سکتا ہے۔ اسی طرح زبان سے اچھی بات کہی یا بری بات کہی، جو بات زبان سے نکل گئی وہ نکل گئی، اور اسے دوسری مرتبہ اور اسے واپس لانا چاہے آدمی نہیں لا سکتا ہے۔ آدمی یہ نہیں سوچتا ہے کہ میں اپنی زبان سے جو الفاظ نکل رہا ہوں کہیں اس کے ذریعے سے لوگوں کے دل تو نہیں چل رہے، لوگوں کے دلوں کو ڈھیس تو نہیں پہنچ رہی ہے۔ اسی وجہ سے غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقولہ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ما جرحات اللسان، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے جراحات اللسان لہت دیا، تیروں کے زخم تمام، تیروں کے زخم، نیزوں کے زخم تمام طور پر بھر جایا کرتے، اچھے ہو جاتے۔ ولا یلتام ما جرح اللسان، جو زخم زبان کے ذریعے پہنچا کرتا ہے، زبان کے ذریعے سے جو تکلیف پہنچا کرتی ہے، عام طور پر یہ تکلیف جلدی سے اچھی نہیں ہوا کرتی ہے، جلدی سے بڑھتی نہیں۔ آدمی کو ہمیشہ اپنی زبان کی حفاظت کرنا چاہیے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی زبان سے کوئی الفاظ کوئی لفظ بول کر چلا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑا جائے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آدمی جو لفظ بھی اپنی زبان سے نکالتا ہے ایک فرشتہ موجود ہے، وہ ان الفاظ کو لکھتا رہتا ہے کہ زبان سے کیا نکال رہا ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی تھا، بڑا مالدار تھا، بزنس مین تھا، طرح طرح کے کاروبار کیا کرتا تھا۔ اس کی شادی ہوئی، نکاح ہوئے، اپنی بیوی کے ساتھ ایک دن کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا، اچانک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی سائل کوئی مانگنے والا آیا اور ایک دو روٹی کا سوال کیا کہ اللہ کے نام پر کچھ روٹی دے دو، کچھ کھانا دے دو۔ اس دلہن کی ایک عادت اچھی تھی کہ جب بھی کوئی سائل مانگنے کے لیے آیا کرتا تھا فوراً کچھ نہ کچھ دے دیا کرتی۔ یہ دلہن اپنی شوہر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہی ہے، جب عورت نے یہ آواز سنی
تو اپنے شوہر سے کہا میں چاہتی ہوں کہ کچھ روٹی اسے جا کر دے کر آتی. شوہر نے کہا ٹھیک ہے آپ دے کر آئے. یہ عورت دینے کے لیے دروازے پر پہنچی اور واپس لوٹی. ظاہر سی بات ہے آنے اور جانے میں کچھ نہ کچھ وقت لگ ہی جایا کرتا ہے. کچھ 2-3 منٹ 4-5 منٹ چلی گئی. خالی سے شوہر سے رہا نہ گیا. اسے غصہ آیا حتیٰ کہ گالیاں دینا شروع کر دی اور اس نے یہ کہنا شروع کر دیا یہ لوگ ایسے ہی دروازے پر آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے آ جایا کرتے ہیں کچھ کام کرتے نہیں ہیں یہ ایسے ہے ویسے ہے. زبان کا طرح طرح کے الفاظ بولتی ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کے جملے پسند نہیں آئے. تکبر کی حالت میں جملے اپنی زبان سے نکالے تھے. اس نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ میں جو اس زبان سے الفاظ نکال رہا ہوں کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نہ آ جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہیں مار نہ پڑے. اس نے دل میں سوچا بھی نہیں تھا, اس نے تو اپنی زبان سے نکال دیے. جب اللہ کو اس کے جملے ناپسند آئے, پسند نہیں آئے, اب اس کی زندگی بدلنا شروع ہوئی. ایک وقت تھا کہ بہت سارے لوگوں کو یہ پیسے دیا کرتا تھا, بہت سو کے پاس پیسے لینے بھی ہوا کرتے تھے. اب اس کی زندگی میں ایک تبدیلی آ گئی, اب لینے کے دینے پڑ رہے. اس کی حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک دن اپنی بیوی کے ساتھ کسی معاملے میں کچھ اختلاف ہو گیا, کچھ جھگڑا ہو گیا, اور جھگڑا اور اختلاف یہاں تک پہنچ گیا کہ دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی. بیوی تو اپنے گھر چلی گئی. بیوی نیک تھی, خوبصورت تھی, چند دن تک اپنے گھر پر رہی. ایک دوسرا رشتہ آیا, ایک دوسرا پیغام آیا. والدین نے سوچا کہ یہ جو دوسرا شوہر ہے یہ بھی اچھا معلوم ہو رہا ہے, دوسرا آدمی یہ بھی اچھا ہے, چلو اس کے ساتھ نکاح کر دیتے ہیں. عورت کا نکاح ہو گیا. چند دن کے بعد یہ عورت اپنے اس نئے شوہر کے ساتھ دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھتی ہے. کوئی سائل آتا ہے کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو, اللہ کے نام پر کچھ روٹیاں دے دو. عورت کی پرانی عادت تھی, جب بھی کوئی آتا تھا فوراً سائل کو دینے کے لیے چلی جایا کرتی. عورت نے اپنے اس نئے شوہر سے اجازت دی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ لوگ میں کچھ روٹی ہم کو پہنچا دوں. شوہر نے کہا ٹھیک ہے, کوئی حرج کی بات نہیں. عورت دینے کے لیے جاتی ہے. تھوڑی ہی دیر میں ایک چیخ سنائی دیتی ہے, ایک آواز عورت نکالتی ہے. شوہر دسترخوان پر سے اٹھ کر فوراً اپنی عورت کے پاس آتا ہے. کیا دیکھتا ہے, اس کی عورت کے چہرے پر پسینہ ہے, عورت بالکل ٹھنڈی ہو چکی ہے اور اس کا چہرہ بالکل بدلا ہوا ہے. شوہر پوچھتا ہے کیا بات ہے, کیا ہوا, تو نے کیوں چیخ نکالی, کیوں آواز نکالی, تیرے چہرے پر اتنا پسینہ کیوں ہے؟ عورت کہنے لگی بات دراصل یہ ہے کہ جیسے ہی میں نے روٹی دینے کے لیے کیوار کھولی, دروازہ کھولا, میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے دروازے پر وہی شوہر ہے جو میرے پہلے موجود تھا. میرا پہلا شوہر میرے دروازے پر تھا. یہ شوہر جو دوسرا ہوتا ہے, جس سے دوسرا نکاح ہوا ہوتا ہے, یہ خاوند کہتا ہے تم کیا مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں, پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ کہ وہ شوہر کہنے لگتا ہے کہ میں وہی سائل ہوں جو کسی وقت آپ کے دروازے پر آیا تھا اور آپ کے دروازے پر آ کر بھیک مانگی تھی. آپ کے اسی شوہر نے مجھے دروازے سے نکال دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے حالات کو بدل دیا. وہ عورت جو کسی اور کے نکاح میں تھی, اللہ نے آج میرے نکاح میں لا دیا. اور کسی زمانے میں بھیک مانگا کرتا تھا, اللہ تعالیٰ نے آج اس کو سائل بنا دیا اور اللہ تعالیٰ نے آج مجھ کو مالدار بنا دیا. کہنے کا مقصد اور منشا یہ ہے آدمی کو ہمیشہ اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے. کبھی گھمنڈ میں آ کر, تکبر میں آ کر اپنے علم کی فخر پر زبان کو غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.